یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بے شک بے شک۔ جو جس نیک کام میں اس کی سفارش کرے گا، نیک کام کی ترغیب دے گا۔ آپ نے کسی کو ترغیب دے دی، یار نماز پڑھ لیا کر، نماز نہ چھوڑا کر، یار 5 وقت کی نماز فرض ہے، چل یار نماز کا اہتمام کر لیا کر، تھوڑا بہت یار تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو نماز پڑھ لیا کر۔ آپ کے کہنے سننے سے، آپ کی دعوت دینے سے وہ شخص عمر بھر کا نمازی ہو گیا، آپ کے نامہ اعمال میں اس کی ساری نمازوں کا ثواب ہو۔ تو بھائی اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کہا یار داڑھی رکھ لو، سنت ہے، 24 گھنٹے کا اجر ہے، 24 گھنٹے کا ثواب ہے، آپ کے کہنے سے اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، ساری زندگی کا ثواب آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کسی کو، بچے کو، جیسے طریقے حب قرآن میں ہم دعوت دیتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں، 10 ایسے بچوں کو 2 سال میں قرآن پڑھائیں جو زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکے، ان کے لیے قاری صاحب رکھوا دیں، ان کے لیے کوئی ان کا کوئی بندوبست کر دیں، کوئی قاعدہ لے دیں، تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تحریک حب قرآن میں پورے پاکستان سے ساتھی جوڑتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ سے اگر ایک بچہ قرآن سیکھ گیا، پڑھ گیا، آپ جب اس دنیا سے چلے گئے، وہ جب تک قرآن پڑھتا رہا آپ کو قبر میں ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو گویا آپ کے لیے یہ ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ بن گیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو ترغیب دو، لوگوں کو نیکی کی سفارش کرو، لوگوں کے کام بناؤ، لوگوں کے کام سنوارو۔ آپ کی زبان سے، آپ کی ہاتھ سے اگر کسی کا کام بنتا ہے تو اللہ آپ سے بہت راضی ہوں گے۔ بے شک۔ جب تک آپ کے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک درخت لگانا بھی صدقہ جاری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے کسی کو کہا یار درخت لگا دو، یہ بیج نہ پھینکو، اپنے گھر کے باہر درخت لگا دو، دعوت کی، گھر سے آپ کی نیت اگر دعوت کی تھی، آپ نے اس کو یہ دعوت دی، آپ تو اپنی قبروں میں چلے گئے، 20 سال بعد، 30 سال، 40، 50 سال، 100 سال تک وہ درخت لگا، آپ کی قبر میں ثواب ہی ثواب۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو نیکی کی تلقین کر دی، تو اس کے اندر آپ کا برابر کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو نیکی کی بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہ کریں۔ یہ ہم دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بری بات کی سفارش کرے گا، برے کام پر کسی کو آمادہ کرے گا، گویا اس کے عذاب میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اگر آپ نے کسی کو کہا کہ یار دوا کر، پاگل ہو گئے داڑھی رکھنی، ہو یا تو جوان ہے گئے، اپنی بتھی وکی کر خراب کرنی، او یار یہ تم نے کیا کام لگایا ہوا، اب نماز پڑھو، نماز پڑھو، اپنی نماز پڑھو، چلو جاؤ، یہ تم نے کیا کام لگایا ہوا، یہ تو تمہارا کام ہے، اپنا کام کرو، نماز پڑھنے کی تمہارے کو کہتے پھر تو نماز پڑھو، نماز پڑھو، یار یہ کون سا طریقہ ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ کسی کو برائی کی ترغیب دے دی، اب آپ وہ بندہ، آپ کے کہنے کا اس کے اوپر اثر ہو گیا، اس نے آپ کی بات سے متاثر ہو کر داڑھی نہیں رکھی، نیک کام نہیں کیا، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے، اس کو تو وبال ہے سو ہے، جب تک وہ زندہ آپ کی قبر میں بھی اس کا عذاب آتا رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج میری بہنیں، میری مائیں اس بات کو سمجھیں، آرام سے کہہ دیتے ہیں، ساس بہو کی لڑائی، بھابی نند کی لڑائی عام بات ہے، دفع ہو جا، تجھے میں بہو، زیادہ تر معذرت کے ساتھ بہویں بھی غلط ہوتی ہیں، ساسیں بھی غلط ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ زیادہ تر میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ساسوں کی زیادہ پریشانیوں سے آتے ہیں۔ بھئی تجھے تو تنگ کرنا ہے، ساس نے یہ فرض سمجھ لیا ہے کہ اپنی بہو کو تنگ کرنا ہے، لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے یہ فرض سمجھ لیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف غیبتیں کرنی ہیں، چغلیاں کرنی ہیں، گھروں کو توڑنا ہے، رشتہ داریوں کو برباد کرنا ہے۔ خدا را یہ نہ کرو۔ جو میری ویڈیو لوگوں تک پہنچے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جادوگروں کو،
اور جادو کروانے والوں کو اور جادو کے لیے اکسانے والوں کو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وارننگ دینا چاہتا ہوں، انتباہ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو یہ بات ان تک بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس آیت کو سمجھ لیں، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک شد مد زیر زبر سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو غلط بات پر اکسایا، بدی کے اوپر اکسایا، تو اگر وہ اس بدی سے اس کا نقصان ہو گیا، وہ عذاب میں پڑ گیا، آپ کی قبر میں حشر تک وہ عذاب چلتا رہے گا۔ خدا را اس بات سے باز آئیں۔ میں جادو کرنے والوں کو، جادوگروں کو اور جادو کروانے والوں کو، جادو پر اکسانے والوں کو یہ پیغام دوں گا، غور سے سن لو۔ 2-4 دن تک اور ہے یہ خوابوں کا سلسلہ، پھر حشر تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھ لینا، 5-10 ہزار 20 ہزار 50 ہزار یہاں پر کما لو گے کچھ مہینے، قبر میں جا کے حشر تک عذاب برداشت کرو گے، کسی کا گھر برباد کرو گے، کسی میاں بیوی کو توڑواؤ گے، کسی میاں بیوی کو لڑواؤ گے، کسی بہن بھائی کا گھر برباد کرو گے، کسی کے بندش کرو گے، کسی کے رزق بند کرو گے۔ اگر اس کا یہ کام خراب ہو گیا ہونا تو اللہ کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اللہ ہمارا اور آپ کا امتحان لیتا ہے۔ اگر کسی کا اس طرح تم نے نقصان کیا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، لیکن تمہارا عذاب حشر تک جاری رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ نے بہت کم یہ بات سنی ہوگی، اس آیت کے مفہوم سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، قبر تک اس کا ثواب چلتا ہے، یہ ثواب جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو کسی کو غلط کام میں ڈالتا ہے، حشر تک اس کا عذاب چلتا ہے، یہ عذاب جاریہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جان لو، صرف صدقہ جاریہ ثواب جاریہ اکیلا نہیں ہے، عذاب جاریہ بھی ہے۔ اس عذاب جاریہ سے بچو، لوگوں کے گھروں کو جوڑو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، لوگوں کو برائیوں پر نہ اکساؤ، اپنی زبان کو بند رکھو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، غلط بات کرنے سے بچو۔ آپ کل کو 2 سال بعد نیک ہو جاتے ہو، آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ شخص ساری زندگی اس نیکی سے دور رہتا ہے، آپ کو اس نعمت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ الٹا آپ کے لیے وہ کہی ہوئی بات وبال جان اور گردن کا توق بن جائے گی۔ لہذا اس آیت کے مطابق صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کو سمجھ لو۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں سے مر گئے تو سو جائیں گے پاجی اور حساب شروع، نہ، صرف اعمال کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، عمل نہیں کر سکتے، اعمال کا دروازہ بند ہے، لیکن جزا اور سزا کا دروازہ کھل جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ جو بدی کی ہے، جو پیچھے قبر میں پڑے ہو، کسی کا نقصان کر کے آئے ہو، جب تک اس کا نقصان ہو رہا ہے تمہارے پر عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی کے ساتھ اچھائی کر کے آئے ہو، کسی کے ساتھ خیر بانٹ کر آئے ہو، کسی کے ساتھ نیکی کی بات کر کے آئے ہو، تو انشاءاللہ حشر تک اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے۔ بے شک، بے شک۔ تبھی اس جو آیت پڑھی سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 85، اللہ پاک اس آیت کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہماری زندگیوں کو اس طرح ہم بنائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والے ہوں، اور لوگوں کے لیے خیر بانٹنے والے ہوں، لوگوں کے لیے اچھی بات کرنے والے ہوں، لوگوں کے لیے اچھی سفارشیں کرنے والے ہوں، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے والے ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی، اور انشاءاللہ ہم بدی سے لوگوں کو بچانے والے ہوں، بری بات کی ترغیب کرنے والے نہ بنے، لوگوں کے گھر توڑنے والے نہ بنے، لوگوں کے میاں بیوی کو لڑوانے والے نہ بنے، لوگوں کے لیے خیر والے بنے۔